بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكبائر وعلامات النفاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآیہ متفق علیہ. بھئی یہاں پر ایک چیز سمجھو، باب الکبائر و علامات النفاق، یہ باب ہے ہادی. اس کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ایک ترکیب تو یہ ہے کہ یہ جو ہے مبتدا بنے اور خبر اس کی محذوف ہو. دوسرا یہ ہے کہ مبتدا محذوف ہو، یہ خبر بنے. باب الکبائر و علامات النفاق ہادی، اور ہادی باب الکبائر و علامات النفاق، یہ 2 ترکیبیں ہو گئی. تیسری ترکیب اس کی یہ ہوگی کہ آنی محذوف نکال لے. آنی محذوف کی صورت میں جو ہے یہ مفعول بہ ہوگا. تو 3 ترکیبیں ہو گئی. بھئی اب ایک چیز یہاں پر یہ سمجھو، کبائر فرمایا ہے، یہ کبیرتن کی جمع ہے، صغیر کی ضد ہے، یعنی چھوٹا اور بڑا. تو یہ صغیر کی ضد ہے، آپس میں دونوں ضدین ہیں، صغیر اور کبیر، چھوٹا اور بڑا آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر کبائر فرمایا ہے، کبیرتن جمع کبائر. تو گناہ کبیرہ کسے کہیں گے اور گناہ صغیرہ کسے کہیں گے؟ تو اس میں 2 مذاہب ہیں. قاضی عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے. ہر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے. وہ اس وجہ سے کبیرہ ہے کہ بھئی آپ یہ دیکھو کہ آپ نافرمانی کس کی کر رہے ہو، کہ آپ اس رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ آپ تو اس کی نافرمانی کر رہے ہو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی ہے. لا الہ الا ہو، کہ اگر کوئی باقی رہے گا تو وہ اللہ ہی باقی رہے گا. تو آپ تو اس کی نافرمانی کر رہے ہو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. والابتداء بلا ابتداء وانتہاء بلا انتہاء. هو الاول لا اول له، هو الاخر لا آخر له، کہ وہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ ہے کہ اس کے بعد میں بھی کوئی نہیں ہے. تو آپ تو اس کی نافرمانی کر رہے ہو. جب اس کی نافرمانی کر رہے ہو تو ہر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے، ہر گناہ کبیرہ ہے. قاضی عیاض اور ابو اسحاق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کبیرہ ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تقسیم جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، کہ خود قرآن کریم میں جو ہے صغیر اور کبیر کے الفاظ آئے ہیں. صغیر اور کبیر کے الفاظ آئے ہیں. خود قرآن کریم میں ان گناہوں کو تقسیم کیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ تو چھوٹے گناہ چھوڑتے ہیں نہ بڑے گناہ چھوڑتے ہیں، مگر ساری کی ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو صغیرہ اور کبیرہ کی جو تقسیم ہے وہ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے. جب قرآن کریم کے اندر موجود ہے تو بھئی صغیرہ بھی ہوں گے اور کبیرہ بھی ہوں گے.
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللم. یعنی یہ تقسیم جو ہے خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور خود ان احادیثوں میں جو ہے آپ دیکھتے جاؤ گے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی جو ہے خوب تفصیل آئے گی. تو قرآن و حدیث کے اندر جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ تقسیم نہ کرنا یہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کہ تقسیم جب قرآن و حدیث میں موجود ہے تو تقسیم کی جائے گی. اگر قرآن و حدیث میں تقسیم موجود نہ ہوتی تو پھر نہ کرنا بہتر تھا. یہ چیز سمجھو کبائر. اب پھر یہ چیز سمجھو کہ کبیرہ کہتے کسے ہیں، کبیرہ کہتے کسے ہیں. حضرت ابن عباس اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل شیء ما نہى اللہ وغضب علیہ ولعن علیہ، کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اور اس پر لعن طعن کی ہو یا اس پر غصے کا اظہار کیا ہو، تو وہ ہر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے. کون سا ہے کبیرہ گناہ؟ کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا ہو، وہ کبیرہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فضائل سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اچھا کام کرنے سے خود ہی معاف ہو جاتے ہیں، وہ صغیرہ ہے. اور جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں وہ کبیرہ ہے. جیسے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں کہ جس وقت میں کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ہی جیسے پانی بدن سے ٹپکتا ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، چہرے کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، پاؤں کے گناہ بھی جھڑتے ہیں. تو یہ گناہ جو جھڑتے ہیں یہ صغیرہ گناہ جھڑتے ہیں، نہ کہ کبیرہ گناہ، نہ کہ کبیرہ گناہ. تو ہر وہ گناہ جو کہ فضائل سے معاف ہو جائے وہ صغیرہ ہے، اور جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہو وہ کبیرہ ہے. قاضی عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس پر شریعت نے کوئی حد باندھی ہو وہ کبیرہ ہے، اور جس پر کوئی حد نہ ہو وہ صغیرہ ہے، وہ صغیرہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس لفظ پر فحش کا اطلاق فرمایا ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس پر فحش کا اطلاق نہیں فرمایا ہے وہ صغیرہ ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس پر کبیر کا اطلاق فرمایا ہے یا عظیم کا اطلاق فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم میں جہاں پر گناہ ذکر کیے ہیں یا احادیثوں میں جہاں پر گناہوں کو ذکر کیا ہے وہاں پر یا تو کبیر کا لفظ فرمایا ہو یا صغیر کا فرمایا ہو، تو وہاں پر جو ہے اگر کبیر کا فرمایا ہے یا عظیم کا فرمایا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے. اگر یہ نہیں فرمایا ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ کے جو ہے دو قول ہیں. کتنے؟ دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جو بغیر احتیاط کے کیا جائے، یعنی نڈر ہو کر کیا جائے، نہ اللہ کا خوف ہو، نہ شریعت کی پابندیوں کا کوئی لحاظ ہو، تو وہ تو جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اور جو خوف کے ساتھ کیا جائے وہ صغیرہ ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے یہ ڈر ہو کہ نہیں اللہ مجھے پکڑے گا، لیکن نفسانی خواہشات غالب آ گئی، انسان نے گناہ کر لیا. جب گناہ ہو گیا بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے اس گناہ پر. اور جو بغیر اس کے کیا جاتا ہے بغیر خوف کے تو اس پر پچھتاوا نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا جو خوف کے ساتھ کیا جائے وہ صغیرہ ہے، اور جو بغیر خوف کے کیا جائے وہ کبیرہ ہے. اور دوسرا قول امام غزالی علیہ رحمہ کا یہ ہے کہ امور اضافیہ ہے صغیرہ اور کبیرہ، کہ ما تحت کے اعتبار سے گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے، اور ما فوق کے اعتبار سے جو ہے وہ صغیرہ ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں، ابن سلام وغیرہ فرماتے ہیں کہ بھئی شریعت میں جو ہے جیسے آیا ہے
کوئی حد متعین نہیں کی ہے تو بس اس کو ایسے ہی رہنے دو. جہاں پر صغیرہ کا اطلاق فرمایا ہے وہ صغیرہ ہے، جہاں پر کبیرہ کا اطلاق فرمایا ہے وہ کبیرہ ہے. مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا محمود الحسن مت کہنا، بلکہ ان کا نام جو ہے محمود حسن ہے. آپ مختصر المعانی پر دیکھنا، حضرت کا اس پر حاشیہ ہے. حضرت گیلانی لکھتے ہیں احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن، اس میں لکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شیخ الہند نے یہ جو مختصر المعانی پر حاشیہ لکھا ہے، اتنے بڑے شخص کو یہ حاشیہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی. کہ یہ تو سب جو ہے شروحات سے اتارا ہوا ہے اور شرح بھی فلا شرح ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت میں عقل آئی پڑھانا شروع کیا تو اس وقت میں معلوم ہوا، اس وقت میں یہ تجربہ ہوا کہ شیخ الہند نے کتابوں سے چھانٹ کر جو حاشیہ لکھا ہے، یعنی شروحات سے لوگوں کو بے نیاز کر دیا ہے. ایسا حاشیہ لکھا ہے حضرت نے. تو شیخ الہند فرماتے ہیں کہ جو گناہ جس گناہ میں بذات ہی فساد ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس گناہ کے اندر بذات ہی فساد نہ ہو بلکہ وہ وسیلہ ہو گناہ کبیرہ تک پہنچنے کا یا دوسرے گناہوں تک پہنچنے کا، تو فرمایا وہ صغیرہ ہے. جیسے اب اس کو مثال سے سمجھنا، ایک شخص جو ہے چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ پیدل چل کر جانا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور یہ چوری کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک شخص کسی عورت سے زنا کے لیے جائے تو یہ زنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چل کر جانا یہ گناہ صغیرہ ہے. اسی طریقے سے کسی عورت کو ہاتھ لگانا اس سے تو یہ جو کہ اس عورت کو جو ہے زنا تک پہنچا دے تو یہ گناہ صغیرہ ہے، اور زنا کر لینا یہ گناہ کبیرہ ہے. مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند اور ابن قیم کا یہی مذہب ہے. بھئی اب یہ چیز جب سمجھ میں آ گئی تو اب یہ چیز سمجھو کہ گناہوں کی تعداد کتنی ہے، گناہ کبیرہ کتنے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی 700 تک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مولا علی قاری علی رحمٰن نے نقل فرمایا ہے کہ 70 تک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. یہ چیز ہو گئی. پھر نفق بولتے ہیں سرنگ کو. آپ جب سعودی جاؤ گے تو نفق فلان دیکھو گے تو اس سے یعنی یہ فلا سرنگ ہے. تو نفاق سوراخ کے اندر جو ہے چھپا جاتا ہے، چوہا وغیرہ خرگوش وغیرہ فوراً چھپ جاتے ہیں اس کے اندر جا کر اور کہیں پر دوسری جگہ پر نکل جاتے ہیں. تو منافق بھی یہی کام کرتا ہے کہ جب اچھائی دیکھتا ہے تو خود کو ظاہر کرتا ہے. یعنی مسلمانوں کو کوئی چیز مل گئی، کوئی انعام مل گیا یا کوئی ترقی مل گئی تو خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ گئی تو پھر جو ہے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ہم تو بچ گئے. تو یہ منافق ہے. آپ دیکھو گے سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے تو سورہ بقرہ میں مومنین کے لیے بھی چند آیتیں ہیں، کافرین کے لیے بھی چند آیتیں ہیں، لیکن منافقین کے بارے میں 13-14 آیتیں ہیں. یہ اس وجہ سے ذکر فرمائی ہے کہ منافقین جو ہوتے ہیں ان کا جو خطرہ ہے وہ عظیم خطرہ ہے، ان سے زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے. اس وجہ سے جو ہے یہ ذکر فرمائی. تو بھائی اب یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب جو ہے ان تمام چیزوں کو باب کے ساتھ منطبق کرتے جائیں گے. اب یہاں پر ایک مختصر سی چھوٹی سی چیز سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ یہاں پر باب الکبائر و علامات النفاق کیا ہے، کبیرہ گناہ اور نفاق کی علامتیں. تو
یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایمان میں بھی یعنی مختلف مذاہب جو ذکر کرتے ہیں یہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے 10-12 قول جو ہیں یہ ذکر کیے ہیں اس کے کبائر کے بارے میں کہ کنہیں کبیرہ کہیں گے، کنہیں صغیرہ کہیں گے، کن کو کبیرہ کہیں گے، کن کو صغیرہ کہیں گے۔ تو یہ 10-12 اقوال جو ذکر کیے ہیں یہ ساری چیزیں ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں۔ اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لینا۔ ان تمام چیزوں کو ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ فیصلہ جو ہوگا وہ انہی کے مطابق ہوگا۔ اگر آج بھی کسی شخص کے اندر یہ صفات پائی جائے تو اس پر وہی حکم لگے گا، اس پر وہی حکم لگے گا جو اس وقت میں لگتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر عقائد میں اہل باطل کے موافق کسی شخص کا عقیدہ پایا جائے تو اس کو جو ہے منع کیا جائے گا، اس کو اس چیز سے روکا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ اگر مانتا نہیں ہے تو پھر جو ہے انہی کے ساتھ شمار ہوگا۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ذکر کی جاتی ہے کہ شریعت کا جو مدار ہے آج بھی وہ انہی چیزوں پر ہے، وہ انہی چیزوں پر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب سمجھ میں آ گئی ہے تو اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھو کہ الفصل الاول کہ پہلی فصل۔ اب بھائی باب کا ذکر کہاں ہوتا ہے، فصل کہاں لاتے ہیں، یہ چیزیں ساری پہلے بتا چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم جو ہے یہ جلیل القدر صحابی ہے اور چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ ابو عبد الرحمن کنیت ہے، والدہ کا نام ام عبد ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ مسواک، چپل اور اسی طریقے سے لوٹا وغیرہ طہارت کے لیے سفر میں انہی کے پاس رہا کرتا تھا۔ اور اپنے اساتذہ سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے پاس نبی کی چپلیں رہا کرتی تھی، نالین مبارک رہا کرتی تھی، تو اس کو اس طریقے سے جو ہے بغل میں لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بیان وغیرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت لامتی کہ میں راضی ہوں اپنی امت کے لیے، میں رضا لہا ابن امی معبد کہ ام معبد جس چیز پر میری امت کے لیے راضی ہے، یعنی یہ عظیم شخصیت ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر اور یہ سمجھو کہ فقہ حنفی کا جو مدار ہے وہ حضرت ہی پر ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم پر ہی ہے، کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو زیادہ راجح بات قرار دی ہے تو وہ انہی کی دی ہے، کیونکہ کوفہ میں جو ہے قاضی رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کوفہ کے ہی رہنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے حنفیوں کے اندر جو زیادہ راجح باتیں ہیں وہ انہی کی ہے۔ یعنی یہ چیز سمجھ لو کہ فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے، جو مدار ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام مالک کو دیکھو گے تو اہل مدینہ کو مقدم رکھتے ہیں، وہ اہل مدینہ کو مقدم رکھتے ہیں۔ امام شافعی کو بھی دیکھو گے تو ہر ایک نے جو ہے الگ الگ اس کو لیا ہے۔ تو حضری چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد سمجھے جایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اکثر رہا کرتے تھے۔ تو جب کوئی باہر سے آیا کرتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ ان کے گھر کے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، تو وہ اس چیز کو سمجھا کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں کوفہ میں گورنر بھی رہے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں خزانچی بھی رہے ہیں، اور مدینہ میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، جنت البقیع ہی میں مدفون ہے، 63 سال کی عمر پائی ہے۔
تو قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا اللہ کے نزدیک گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ آپ اللہ کے لیے کوئی نظیر یا اس کے مثل بنائیں، حال یہ ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، بھئی جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اللہ کا کھاتے ہو تو اللہ ہی کا گانا چاہیے۔ اب ہمیں دیکھو کہ بھئی اللہ کے لیے ند پارٹنر بنانا، اب یہی تو پارٹنر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا۔ عیسائیوں نے جو ہے ذات میں شریک کیا، اور بریلوی حضرات جو ہے وہ صفات میں شریک کرتے ہیں۔ ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے پیروں سے باباؤں سے مانگنا ان کا جو ہے شعار بن چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں جمعرات میں کوئی بتی نہیں جلائیں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ اب خود بتلاؤ، جو شخص 10 گز زمین کے نیچے پڑا ہو، جس کی حالت کا علم نہ ہو کہ بھئی یہ کس حالت میں ہے کس حالت میں نہیں ہے، تو اس سے مانگنا یہی تو جہالت ہے، اور جہالت ہے کیا؟ اور جہالت ہے کیا؟ اور میرے بھائیوں، ہم نے تو دیکھا ہے ایک شخص کو یہ بیان کر رہا ہے کہ فلاں حدیث ہے، اور فلاں حدیث میں جو ہے پیر کو سجدہ کرنا جائز قرار دے رہا ہے۔ تو سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے، اب بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کا سجدہ کرے وہ بالاتفاق کافر ہے، اور اگر کوئی تعظیم کا سجدہ کرے تو بالاتفاق کافر نہیں ہے۔ اب یہ بتلاؤ، سجدے تو تعظیم ہی میں ہوتے ہیں، سجدے تو تعظیم ہی کے اندر ہوتے ہیں، بھلا کوئی کسی کو کیسے سجدہ کرتا ہے؟ بغیر تعظیم کے کوئی کسی کو کیوں سجدہ کرے گا؟ اور ایک بڑے اسکولر ہیں بریلویوں کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور قبر پر ہم نے خود نے دیکھا کہ جھکے پڑے ہیں، خود جھکے پڑے ہیں۔ یہ حال ہے بھئی جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اسی کو سجدے کرو، اللہ کا کھا رہے ہو اللہ ہی کا گاؤ، اللہ ہی کے لیے سجدے کرو۔ قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، پھر پوچھا کہ ثم أي، اس کے بعد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کو قتل کرے اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو اس میں جو ہے اس کا گناہ زیادہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو قتل کا گناہ ہے، ایک صلہ رحمی کو جو قریبی رشتہ دار ہے اس کا گناہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ عدم توکل علی اللہ کا گناہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ قتل کر رہے ہیں، یہ تو ایک گناہ ہو گیا، اور یہ ہے کہ آپ قریبی کو قتل کر رہے ہیں، ایک تو پھر اس کے اندر صلہ رحمی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے پوری کی پوری۔ ایک آپ معصوم بچے کو قتل کر رہے ہوں، جو کچھ بول نہیں سکتا، جو آپ کو منع نہیں کر سکتا، جو اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگ نہیں سکتا، آپ اس معصوم کو قتل کر رہے ہوں، اور پھر جو ہے وہ آپ ہی کے نطفے سے پیدا ہے، آپ ہی کی شاخ ہے، تو آپ اسے قتل کر رہے ہوں۔ اور اب دیکھو الٹراساؤنڈ وغیرہ میں یا کسی طریقے سے لڑکیوں کا پتہ چل جاتا ہے تو لڑکیوں کو مرا دیتے ہیں، اسی طریقے سے لڑکے بہت سارے نہ جانے کتنے کیس آتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ لڑکا لڑکی جو ہے زنا کرتے ہیں، پھر بچے گراتے پھرتے ہیں۔ خود میں کافیوں کو جانتا ہوں۔ تو فرمایا ولد خشیت ان یطعم معک، آتے رہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ 3 مہینے کا بچہ ہے اسے گرا سکتے ہیں یا نہیں گرا سکتے، ایسے ہی بس۔ اور ساری لڑکیاں جو ہے بغیر شادی شدہ، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، وہ بچوں کو گرا رہی، جانے ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، کچھ ہلدیاں وغیرہ کہ بھئی حمل بیٹھ گیا تو ہلدی وغیرہ کھا لینا،
کیونکہ گرم ہوتی ہے کہ گرماہٹ کی وجہ سے بچہ گر جائے گا، اور ٹیبلیٹ کھلاتے ہیں تو قطرہ قطرہ بن کر گرتا ہے بچہ، اللہ رحم کرے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ کھا رہے ہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلائے گا۔ تو قتل نہیں کرنا چاہیے اپنے اولاد کو۔ قال ثم ایون قال ان تزانی حلیلۃ جاریک، کہ آپ جو ہے اپنے پڑوسی کی بیوی سے جو ہے زنا کریں۔ زنا فی نفسہ ہی جو ہے برا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن پھر اس کے اندر اور زیادہ قبح آ گیا، اور زیادہ برائی آ گئی۔ وہ اس وجہ سے برائی آ گئی کہ بھئی پڑوسی کی بیوی سے، کہ جو ہے پڑوسی کو آپ پر اطمینان ہے کہ میری عدم موجودگی میں میرے گھر کا خیال رکھے گا، لیکن چور اور ڈاکو جو ہے یہ پڑوسی ہی بن جائے، یہ پڑوسی ہی بن جائے۔ تو یہ ہے، ایک قاری صاحب بتلا رہے تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ میرے استاذ جو ہے مجھے گھر پر چھوڑ کر گئے، تو بیوی ہی گندی حرکت کرنے لگی، تو اتنا برا حال ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کے لیے، یہ مفعول لہو ہے، تصدیق لها یعنی ان کی تصدیق کے لیے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو مت پکارو، وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کہ نہ کسی نفس کو قتل کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، یہ استثناء مفرغ ہے، یہ استثناء مفرغ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتلائیں گے کہ استثناء مفرغ کسے کہتے ہیں، کیا ہے۔ نحو کا الگ سے ایک کورس شروع کریں گے انشاءاللہ جلد از جلد۔ الا بالحق یعنی حق فرمایا، تو جو ہے تین طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد وہ جو ہے وہ مرتد ہو جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، جو کہ شادی شدہ ہو، تو پھر جو ہے اس کو بھی سنسار کیا جائے گا، یہ بھی حق کے ساتھ ہے۔ یا تیسرا یہ ہے کہ قصاصاً کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کر دے تو قصاصاً جو ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ صورت ہے الا بالحق ولا يزنون، نہ زنا کرے۔ الآیہ متفق علیہ، کہ اتفق المسلم والبخاری، اس پر اتفاق کیا ہے امام مسلم نے اور امام بخاری نے۔